کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک ٹھاک جی. اچھا آپ ایک ماشاءاللہ صحافی بھی ہیں سارا کچھ، لیکن ایک مرد بھی ہیں اینڈ آف دا ڈے، اور ایک عورت مارچ میں آپ آئے ہوئے ہیں، تو مرد ہو کے عورت مارچ میں آپ کی شرکت کیوں؟ میں بطور صحافی یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دینے آیا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین سے اظہار یکجہتی بھی کر رہا ہوں. خواتین سے اظہار یکجہتی کی ضرورت پاکستان میں اس لیے ہے کہ پاکستان میں خواتین اور دو تین اور طبقات ایسے ہیں جن کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہاں پر ان طبقات کو بالخصوص خواتین کو حقوق نہیں ہیں ان کے پاس. ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے، ان کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے ریاستی نظام کے اندر بھی اور سماجی نظام کے بھی اندر. تو میں خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر موجود. بیسیکلی میں اس لیے آیا ہوں، اس مارچ کا حصہ بناؤں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی جب گھر سے باہر نکلے اسکول کے لیے تو یہ معاشرہ آنکھوں سے اس کا ریپ کرے. میں نہیں چاہتا میری بیگم جو ہے، بیوی جو ہے، وہ بازار میں جائے تو یہ معاشرہ غلط طریقے سے اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرے. تو یہ بیسیکلی ہر مرد کو نکلنا چاہیے جو ان چیزوں کے بارے میں کنسرنڈ ہے. وہ خود ریپسٹ نہیں ہے، وہ خود ہریسر نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ریئل ہیں اور یہ خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں. تو آئی تھنک اسے حصہ بننا چاہیے اس جو وائلنس ہے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کے. آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالحسیب. اچھا آپ عورت مارچ میں آئے، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیوں آئے ہو مرد ہو کے؟ ہم تو صرف دیکھنے کے لیے آئے. اسلام نے عورت کو ایک اچھا مقام دیا ہے. جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جس کے امتی ہیں، انہوں نے عورت کو ایک مقام دیا، ماں بہن بیٹی کا رتبہ دیا. لیکن جس طرح آج یہ یورپ کے کلچر کو اس طرح ہمارے اسلامی معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. آپ ایک مرد ہیں اور عورت مارچ میں آئے ہوئے ہیں، کیوں؟ ہمارے یہاں عورت کا استحصال صدیوں سے ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے نے، ہمارا معاشرہ شاید پروان چڑھا ہی نہیں ہے. ہم صرف اس عورت کے حقوق کے لیے اس لیے آئے ہیں. ہم کل کو نہیں رہیں گے، لیکن ہمارے آنے والی نسلیں شاید عورت کو وہ حقوق دے سکیں جس کی وہ پراپر حقدار ہیں. عورت کو ایز اے ہیومن لیا ہی نہیں جاتا. ہم یہ چاہتے ہیں ان کو ایکول حقوق دیے جائیں. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے. نہیں، عورت کو سب سے پہلے ایک عورت کے طور پر لیا جائے. وہ ایک انسان کے طور پہ آتی ہے دنیا میں، نہ کہ کوئی ایک اسپیشل ٹیگ لگ کے آتا ہے کہ ہاں جی یہ بس گھر میں ہی رہے گی یا یہ اسپیسیفک کام کرے گی. ہر وہ کام جو عورت کر سکتے اور مرد کر سکتا ہے، عورت بھی وہ کر سکتی ہے. ہمیں عورت کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. آپ عورت مارچ میں آئے ہوئے مرد ہو کے دیکھ رہے تھے، آپ سائڈ پہ کھڑے، میں دیکھ رہا تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ہم تو سیدھی سی بات ہے، ان کا تماشے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور بیسیکلی یہ لیڈیز باہر آئی ہیں، تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کس حقوق کے لیے باہر آئی ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا. کون سی جگہ پہ ایسا ہے، کون سی یونیورسٹی ایسی ہے، کون سا کالج ایسا ہے، کون سا اسکول ایسا ہے جہاں پہ عورت کو مطلب کہ تعلیم سے روکا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی تعلیمی ادارے میں عورت کو روکا گیا ہوگا کہ وہ یہاں پہ تعلیم حاصل نہ کرے. بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہاں عورتوں کو تعلیم سے روکا جاتا ہے. دیکھیں، وہ وہاں پہ جو ہے بیسیکلی یہ ہمارے قبائلی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے. آپ ایک اچھے شہر مطلب کہ شہر میں آئیں، پنڈی اسلام آباد میں آ جائیں، کراچی لاہور میں چلے جائیں، یہ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ پٹھان قوم کرتی ہے اس طرح. تو مطلب ہوتا ہے ایسا. یہ اگر لے کر آنا چاہ رہی ہیں یورپین کلچر، اگر پاکستان میں انٹروڈیوس کرانا چاہ رہی ہیں کہ مطلب کہ ڈریسنگ کے لحاظ سے اور دوسری ولگرر چیزیں جو ہیں وہ کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس پہ ہم ان کو کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے. نہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. جی بتائیے، آپ مرد ہیں یا پھر آپ مردوں کی شمولیت اس ایونٹ میں کیسے دیکھتے ہیں؟ مردوں کی شمولیت اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے، شانہ بشانہ جب تک مرد نہیں ہوں گے عورتوں کے ساتھ تو عورتوں کے حقوق اس طرح سے نہیں ملیں گے. چونکہ مردوں نے ہی عورتوں کے حقوق دبائے ہیں، تو مرد جب اپنا ہاتھ ڈھیلا کریں گے اور عورت کو آزادی دیں گے تبھی یہ ممکن ہوگا. مردوں کا فائدہ کیا ہے ہاتھ ڈھیلا کرنے میں؟ مردوں کا فائدہ یہ ہے کہ عورت ان کے ساتھ بطور دوست چلے گی، بطور ساتھی چلے گی. جس طرح گاڑی کا ایک پہیہ اگر آپ روک دیں گے تو گاڑی گول گول گھومے گی، ایک ہی جگہ رہے گی. تو جب آپ گاڑی کے دونوں پہیے کھولیں گے تو گاڑی آگے جائے گی. مطلب یہ کہ دونوں مل کے برتن صاف کریں. بالکل، دونوں مل کر برتن بھی صاف کریں، اپنے دل بھی صاف کریں، ذہن بھی صاف کریں اور آگے چلیں، پیار محبت سے رہیں. یہاں کوئی لوگ بولتے ہیں کہ ابھی مردوں کو پیچھے کر دیا، اور ویسے بھی بہت سارے جوان مرد بھی نظر آ رہے ہیں، ہراسمنٹ بھی پہلے ہوئی، پچھلی دفعہ بھی، اس سے پہلے بھی.
तो इसलिए भी मर्द आते हैं यहाँ पे कि हरासमेंट होती है और देखने को। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे मर्द इस मकसद के लिए आते हैं कि वो औरतों को यहाँ पे हरासा करें, चूंकि यहाँ पे औरतें पहले से ही उनको पता है अपने राइट्स के बारे में, तो यहाँ पे वो हरासानी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात है, यहाँ पे जितने हमारे साथी मर्द आते हैं वो पहले से ही रोशन ख्याल हैं, वो पहले से ही औरतों के हुकूक के अलमबरदार हैं, तो हम लोग औरतों को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। एक तो ये कि हमने बहुत मिक्स तरह के रिव्यूज़ देखे आज। कुछ मर्द ये कह रहे थे कि वो जेन्युइनली इस चीज़ में बिलीव करते हैं, और ज़्यादातर मर्दों ने वैसे यही कहा कि वो जेन्युइनली इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि वो इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि इंसानों की बराबरी होनी चाहिए। कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिनका ख्याल खलीलुर रहमान कमर साहब से मिलता था, तो वो ये मानते थे कि हाँ कुछ मसाइल मर्दों में अभी भी हैं, इवन जो यहाँ पे हैं या फिर जो घरों में हैं। सो मे भी मेरा ख्याल है कि इस माशरे को बराबरी पे लाने के लिए हमें औरतों के साथ साथ मर्दों की तरबियत, मर्दों की तालीम और उनके अवेयरनेस पे भी काम करना पड़ेगा। हमें इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और खानज़ादा साहब के साथ हमें भी इजाज़त दीजिए। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।